آج بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ اچھے اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اسلام مخالف جتنی طاقتیں ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری برائی کر رہے، اس کا مطلب وہ تمہاری نیکیوں سے، تمہاری اچھائی سے، تمہاری برق رفتاری سے گھبرا گئے ہیں، گھبراہٹ میں تمہارے اوپر گندا الزام لگا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئے تھے، ان کا بیٹا بھی انگلینڈ پڑھنے گیا، تو جو وہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس کے پاس مہینے کے پیسے ختم ہو گئے، اپنے ابا کو ٹیلی گرام کیا کہ لنڈن میں ایک دوست ہے آپ کا جو ڈاکٹر ہے، آپ کہیں تو اس سے میں 500 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ ادھار لے لوں، جب آپ مجھے بھیجیں گے تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ علامہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا پیسے لے لو ادھار، بلکہ ایک نظم لکھی، ایک باقاعدہ نظم لکھی، باب جبریل میں ہے ان کی جو کتاب ہے، فرمایا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ خودی مطلب اپنا ضمیر مت بیچو، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو۔ آج بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ اچھے اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اچھے اچھے لوگ کیسے گھبرا جاتے ہیں؟ ارے بھائی، جو بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو حکومت میں اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر اگر کسی کو گالی دیں گے، وہ بھی بیٹھ کے اگر کسی کی برائی کریں گے، تو اس کا مطلب ان کو اپنی طاقت پر یقین نہیں رہا، وہ گھبرا گئے ہیں، وہ اندر سے ڈر گئے ہیں۔ اسلام مخالف جتنی طاقتیں ہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری برائی کر رہے، اس کا مطلب وہ تمہاری نیکیوں سے، تمہاری اچھائی سے، تمہاری برق رفتاری سے گھبرا گئے ہیں، گھبراہٹ میں تمہارے اوپر گندا الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی پڑوسی آپ کی چگلی کرنے لگے، برائی کرنے لگے، لوگوں کو جا کے کہنے لگے کہ بدماش ہے، ٹھگ ہے، چور ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کا مطلب وہ گھبرا گیا ہے اندر سے، وہ آپ کی کامیابی سے، آپ کی برق رفتاری سے، آپ کی سوجھ بوجھ سے، آپ کے توکل سے گھبراہٹ میں۔ اگر نہیں گھبراتا تو اپنا کام کرتا، اگر نہیں گھبراتا تو اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا، اگر نہیں گھبراتا تو اپنے علم کا اندازہ لگاتا، کیونکہ وہ آپ سے گھبراہٹ میں ہے، وہ گھبراہٹ میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تو شاید برائی کر کے کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ادھر آؤ، ہم پیچھے چلتے ہیں۔ کہاں پیچھے؟ 1450 سال پیچھے۔ ابو جہل نبی علیہ السلام سے گھبرا گیا، عتبہ گھبرا گیا، ولید گھبرا گیا، کیسر و کسریٰ گھبرا گئے، پرویز بادشاہ گھبرا گیا۔ اب وہ گھبرا کے کہتے ہیں نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد۔ وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو جادوگر ہے، وہ گھبرا کے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت جاؤ۔ اب جو لوگ اس وقت گھبرائے ہوئے تھے ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، پورا مکہ مخالف ہے محمد رسول اللہ سے۔ ابو جہل گھبرا گیا، ابو بکر مسلمان ہو گئے، ابو جہل گھبرا گیا، عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، عتبہ گھبرا گیا، عثمان ذی النورین مسلمان ہوئے، ولید گھبرا گیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اعلان حق کر دیا۔ اب یہ گھبراتے رہے، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ آج پوری دنیا میں گھبرانے والوں کی تعداد کم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اگر کوئی تمہاری مخالفت کرتا ہے، کوئی تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے، کوئی تمہاری برائی کرتا ہے، تو آپ اس کام میں اپنا وقت مت ضائع کرو،
कि वो कैसा है, वो कहां से आया। नहीं नहीं, हमको अपना काम करना है, हमको अपना प्रोजेक्ट अच्छा बनाना है, हमको अपनी तबलीग बेहतर बनानी, हमको अपना दीन बेहतर बनाना है, हमको अपना रवैया अच्छा करना है, हमको अपना किरदार अच्छा करना है। मुश्किल वक्त में भी हमको बेहतर बन के आगे उभरना होगा। ये कभी नहीं सोचना कि मुश्किल हमें गिराने के लिए आई है, मुश्किल तो हमें ऊपर उठाने के लिए आई है। वो कहा है ना उसने, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। वो कहता जब हवा चलती है ना उल्टी, जब उल्टी हवा चलती है ना पूर्वा, जब उल्टी हवा चलती है इतनी तेज चलती है, परिंदे डर जाते, चिड़िया कबूतर कौवे ये सब दरख्तों पर बैठ जाते, और जो शाहीन होता है शाहीन वो इस हवा के अंदर परवाज करता है और घबराता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि अब जब ये उल्टी चली है ना तो मैंने कई मील आसमान की बुलंदियों पर ऊपर जाना है। ये उल्टी चली इसलिए है ताकि अब मुझे आसमान की बुलंदी के ऊपर पहुंचना है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार फला जगह, फला शहर में, फला सूबे में हम बड़ी मुश्किल में है। अरे मुश्किल में थोड़ी हैं, हमें मुश्किलात जीना सिखा रही हैं। हम तकसीम हिंद के बाद, मुल्क की आजादी के बाद हम सो रहे थे, तालीम के मैदान में सो रहे थे, तबलीग के मैदान में सो रहे थे, इबादत के मैदान में सो रहे थे, कारोबार के मैदान में सो रहे थे। अब तुम दिए बादे मुखालिफ जो चली है, अब हम आईटी में भी आगे हैं, हम नीट में भी आगे हैं, हम तबलीग में भी आगे हैं, हम इल्म में भी आगे हैं, हम मसाजिद की सफों में भी आगे। तुम्हें किसने कह दिया कि मुश्किलात जो हैं सिर्फ दुख लेके आती हैं? मुश्किलात तो बीमारियों को झाड़ के जिस्म को तंदुरुस्त करने के लिए आती है, ताकि आप तवानाई के साथ अपने दीन के ऊपर, अपने अकीदे के ऊपर कायम रह सके। पहले से ज्यादा मुश्किल वक्त लज्जत देता है। जब बंदा कामयाब होता है कहता हाँ फला सन में मैं इस जगह रेड़ी लगाता था, आज मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं एक बेहतरीन गाड़ी में यहां से गुजरता हूं। जब बंदा मुश्किलात में से गुजरता है वो कहता है कि फला सन में मुझे एक वक्त की रोटी खा के इस शहर में मजदूरी की है, फला सन में मैं बीमार था, चल नहीं सकता था, आज अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, मैं दूसरों को हाथ पकड़ के चलाता हूं। मुश्किलात इसी को कहते हैं कि जब मुश्किल आती है जो लोग घबरा जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो मुश्किलात का सामना करेंगे अल्लाह उनको अपना दोस्त बना देंगे। और यही नहीं, इसके सिर्फ मुसलमान ही, कोई बंदा चाहे उसका मजहब कोई भी है, अगर वो मुश्किल में रोता नहीं है, बिलबिलाता नहीं है, छटपटाता नहीं है, इधर उधर धक्के नहीं खाता है जाके, अल्लाह फरमाते हैं मेरा जब कोई बंदा ना किसी दरख्त को भी पकड़ लेना, दरख्त को, बाकी चीजें तो बड़ी कीमती हैं, एक लकड़ी के दरख्त को पकड़ के रोता रहता है वो मैनू पुत्र दे दे, अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं ये मांग रहा है बंदा मेरा ही है, दे दो। जब बंदा मुश्किलात में इधर उधर नहीं ना भागता तो फिर अल्लाह की तरफ से इज्जतें आती, फिर वो लुत्फ का दौर आता है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मेरे एक दिन दोनों हाथ जो है ना एक कुर्सी के नीचे, चारपाई के नीचे रखे गए और उसके ऊपर दोनों हाथों पर उनके पाए रख के ना सारे के सारे उस चारपाई पर बैठ गए और मेरे हाथ उसमें फंसा दिए गए। फिर फरमाते हैं कि एक दिन मेरे गले में रस्सी डाली, मक्का मुकर्रमा की गलियों में खींचते फिरते। फरमाते हैं एक दिन अबू जहल ने अंगारे जकाए और मुझे लाके नंगे बदन उसके ऊपर लिटा दिया। फरमाया एक दिन मेरे गले में रस्सी डाल के बच्चों को पकड़ा दिया, बाकी बच्चों को कहा पत्थर मारो और उनको कहा इसे पूरे मक्के की गलियों में तड़ाओ। और फरमाते फिर एक वो दिन था कि मैदान बदर था, मैं किसी शाह सवार की तरह खड़ा था, अबू जहल की लाश मेरे सामने पड़ी थी। फरमाया मैंने फिर वो भी देखा कि वही
ابو لہب جو نبی علیہ السلام کے خلاف بدتمیزیاں کرتا تھا، اس کو ایسی بیماری لگی کہ جسم سڑ گیا، مکہ مکرمہ کے چوک میں پڑا رہا، اولاد بھی دفنانے نہیں آئی، 2 مزدوروں کو پیسے دیے گئے کہ اس کے سڑیل جسم کو اٹھا کے کسی گڈھے میں ڈال دو۔ فرمایا پھر وہ بھی وقت آیا جب مجھے خانہ کعبہ میں اندر نہیں جانے دیتے تھے، پھر ایک دن وہ وقت آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے اور انہوں نے مجھے کہا بلال آج مکے کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا دل بلال دے گا۔ فرمایا میں نے وقت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ مشکلات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر کے ہم ثابت قدم رہے ہیں۔ تو مشکلات کوئی اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، ذرا سا تو کھاتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے فلانی جگہ چل جاؤ۔ آج 2026 میں ابھی یہ حالت ہے، کوئی فلانی جگہ چلے جاؤ، فلاں بندہ بیٹھا ہے وہ تمہیں چٹکی بجائے گا، فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی، فلاں جگہ چلے جاؤ وہ پیر کی انگلیاں کی کرے گا ایسے ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے صبر کے ساتھ بیماریوں میں بھی صبر رکھیں، کاروبار میں بھی صبر رکھیں۔ کوئی بندہ اپنی مہارت سے آگے نہیں جاتا۔ سنیں، دل کی تختی پر لکھ لیں، جو لوگ مشہور بھی ہیں وہ بھی، جب کوئی اللہ مقام دے دیتا ہے نا پھر یہ گپے مارتے ہیں مائک پر کھڑے ہو کے، ہم بڑے قابل تھے، ہم نے بڑی اچھی بیوت بنائی تھی، ہماری پلاننگ بڑی بڑھیا تھی۔ نہیں نہیں، اگر قابلیت کے بل پہ لوگوں کو عزت ملتی تو یہ بڑے بڑے افسر بڑے بڑے وزیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے۔ اگر قابلیت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے دولت ملتی تو یہ جو اربوں پتی کمپنیوں کے مالک انگوٹھا ٹیک ہیں کئی، ان کے سامنے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر علم کے ذریعے دولت ملتی، محنت کے ذریعے ملتی تو مزدور صبح 6 بجے لگتا ہے، 8 بجے آ کے شام کو 6 بجے گھر کو جاتا ہے۔ نہ محنت کے بل پر آپ مشہور ہو سکتے ہیں، نہ محنت کے بل پر آپ کما سکتے ہیں۔ اللہ جب چاہیں گے، خدا جب چاہے گا تب قسمت چمکے گی۔ اگر اللہ نہیں چاہیں گے، آپ کا رب نہیں چاہے گا تو جتنی مرضی پلاننگ کر لو آپ کی پلاننگ کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر نیک کام کا ارادہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اسے اچھا کرنا ہے تو خدا پہ یقین کرو اور چلو پھر اس راستے پہ، اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو، رو نہیں، ہاتھ نہ پھیلاؤ، تڑپو نہیں، قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اگر آپ قوت عمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نواز دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ غیر ضروری قرضہ نہیں لینا ہے، ادھر ادھر چھٹپٹانا نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا ہوں آج فلاں کے پاس، آج فلاں کے پاس۔ یہ ڈاکٹر کیوں ناکام ہو جاتے ہیں علاج کرتے ہوئے؟ پتہ ہے ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آپ کا علاج کرنا شروع کرتا ہے، آپ 15 دن بعد ڈاکٹر ہی ریجیکٹ کر دیتے ہو کہ اس کی دوائی کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، آپ دوسرے کے پاس، پھر 15 دن بعد اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، تیسرے کے پاس، آخر میں نکھٹو کے پاس پہنچتے ہو اور وہ اپنی بیماری اپنی عمر پوری کر چکی ہوتی ہے۔ بیماریوں کی عمر ہوتی ہے بھائی۔ مثال کے طور پر کسی کو اگر فرسٹ اسٹیج پہ کینسر ہے 2 سال میں ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو ٹی بی ہے 6 مہینے میں ٹھیک ہوگی، کسی کو کالی کھانسی ہے اس کی مدت 5 سال ہے، کسی کو چکن گنیا ہو گیا اس کی مدت 1 مہینہ ہے۔ اب اس کی مرضی ہے ایک جگہ ٹک کے علاج کروا لے، اس کی مرضی ہے 1 درجن ڈاکٹروں سے کروا لے، اس بیماری نے اپنی عمر مکمل کر کے ہی واپسی کر دی۔ اب یہ کرتا کرتا سب ڈاکٹروں سے جب تھک جاتا ہے تو ایک آدھا پوسٹر پڑھ لیتا ہے، 2000 پہ 2 چٹکی کھاؤ تو بیماری ٹھیک۔ اب اس نکھٹو کی چاندی اس کو پتا ہے کہ 20 جگہ دھکے کھا کے آ رہا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، تو بس وہ سوچتا بھی اس کو 2 ایک پڑیا بنا کے دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر یہ سارے محلے میں کہتا پھرتا ہے کہ میں بڑے بڑے اسپتالوں میں گیا تھا، بہت دور دور گیا تھا، کہیں سے کام نہیں بنا، اس جنگل میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جا کے کام بن گیا ہے۔ بے یقینی، یقین رکھیں، یہ اسلام نے سکھایا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے ہمارے دین میں جو 5 بنیادی چیزیں ہیں، کیا ایک اللہ کی عبادت، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صرف ایک ہی
قرآن پاک کو کتاب تسلیم کرنا، ایک ہی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور ایک محمد رسول اللہ کے جو فرمان ہے ان کے علاوہ کسی فرمان کو تسلیم نہیں کرنا، یہ جو بنیادی باتیں ہیں نا اسلام کی، اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو استقامت عطا فرما دی ہے۔ تو پوری استقامت کے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کو بھی اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے دکھوں پہ بھاگے جاتے ہو، لون لینے کے لیے، قرضہ لینے کے لیے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں گوشت کی دکان تھی، اس نے آواز دی حضرت آج بہت بہترین گوشت ہے، لے جائیں۔ تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، فرمایا آج رقم نہیں ہے، کل لیں گے۔ کہیں جناب پیسے کس نے مانگے، پیمنٹ کل آ جائے گی، سامان آج لے جائے۔ تو کیا فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے کیوں، تیرے سے ادھار کرنے سے زیادہ بہتر نہیں کہ اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں؟ تمہارے سے قرضہ لینے سے بہتر نہیں کہ اپنے کپڑوں کے ساتھ گزارا کر لوں، اپنے اسی پرانے گھر میں چند مہینے اور گزارا کر لوں، اپنی اسی گاڑی کو چند مہینے اور چلا لوں؟ تمہارا قرضہ کیوں لے لوں، تمہارا متی، تمہارا غلام کیسے بن جاؤں؟ تو ذہن نشین کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرضہ نہیں لینا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ادھار نہیں مانگنا ہے۔ عزت نفس بڑی چیز ہے، سیلف ریسپیکٹ بڑی چیز ہے، آتم سمان بڑی چیز ہے، ساری چیزیں اس کے آگے ہیچ ہیں، ختم ہے ساری کی ساری چیزیں۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ انشاءاللہ تعالی مشکلات میں گھبرائیں گے نہیں، مشکلات کا صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔